بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر البدق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ روم کی آیت 48۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پھر اپنی رحمت کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ہواؤں کی بات کی تھی، براہ راست بارش کی بات کی، اور بارش کے تناظر میں یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کام انجام پاتا ہے۔ انسان بارش برستے بھی دیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ سارا نظام پورا کا پورا، اس میں زمین اور آسمان کی قوتیں ایک ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ آسمان اور زمین کی قوتیں ایک ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں ہوائیں، تو ہوائیں جو ہے ان کا تعلق جو ہے اس اعتبار سے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لیکن یہ جو بادل اٹھتے ہیں، اس بادلوں کے اٹھنے کو آج ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہاں یہ سورج کے ذریعے سے، سورج کی گرمی کے ذریعے سے بخارات یہ اٹھتے ہیں اور ہوائیں بھی اٹھاتی ہیں اور پھر یہ بادل بنتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ کی قدرت، زمین اور آسمان کا یہ باہم ملاپ یعنی قوتوں کا، اور پھر اس کے اثرات و نتائج انسان کے لیے مفید۔ اب اسی سے ایک اور نتیجہ ہے جو سامنے آنا ہے، اس لیے اس بات کو دوبارہ سے دہرایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ جو ہے جہاں چاہتا ہے وہ اپنے بارش جب اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی سارا انتظام بھی اس کا اپنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہاں بارش ہو اور وہاں بارش نہ ہو اور کہاں پر ہو، کدھر وہ چاہتا ہے، یہ سب اللہ کا انتظام ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ تو فرمایا کہ حالانکہ اس کے نزول سے پہلے یعنی اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، یعنی اب خوش ہو گئے جب بارش برس گئی، اس سے پہلے کیا تھے؟ مایوس ہو رہے تھے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ اب ان دونوں آیات سے ایک نتیجہ نکالا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ہمیں بتایا۔ پہلے تو یہ بات آ گئی تھی، بعد ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور کس طرح سے پھر وہ جو ہے بارش برساتی ہیں، جمع کرتی ہیں۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات۔ فانظر، یہ جو بات ہوتی ہے نا، پہلے بھی پیچھے بھی آ رہی تھی، دیکھو یعنی دیکھنے کی بات، یعنی آدمی کی جو صلاحیتیں ہیں یعنی سمع و بصارت کی قوتیں، یہ ان قوتوں کو استعمال میں لانا اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں جہاں جہاں جن جن مقامات پر آئی ہے، بعض جگہ ایک مطلب دے رہی ہے، بعض جگہ دو مطلب دے رہی ہے۔ یعنی ایک تو یہی ہے کہ جس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی بعد موت، یعنی موت کے بعد پھر زندگی، یعنی موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی کا جو معاملہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے مثال دی ہے، بتایا کہ دیکھو زمین میں کوئی جڑ کہاں مردہ پڑی ہے اور ذرا سا پانی پڑتا ہے، بارش برستی ہے اور وہ یکایک نکل آتی ہے۔ یعنی کون سا بیج کہاں مردہ پڑا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، اور کس جگہ، اور پھر جو ہے وہ جیسی بارش کا چھینٹا پڑتا ہے، پانی پڑتا ہے اس کے اوپر اور وہ نکل آتا ہے، باہر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندگی بخشنے کی بات کرتا ہے۔
تو ایک بات تو یہی ہے کہ جس سے یہ بات بار بار بتائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے، یعنی پہلے یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے، لیکن یہ ایک مثال دنیا میں تمہارے سامنے آتی ہے، اس کو دیکھ کر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہو، تعبیر تمہارے کر سکتے ہو، اس سے تمہارے سامنے بات آتی ہے۔ لیکن جب یہ نبوت کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو دوسرا مطلب بھی ساتھ آ جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور پھر اسی طرح سے کہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا، یہ بات بتائیے۔ لیکن جب نبوت کے ساتھ یہ بات آتی ہے تو یہاں پر دوسرا مطلب ایک اور سامنے آ جاتا ہے کہ نبوت کو بارش سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اب وہی آسمان اور زمین کا معاملہ، آسمان اور زمین کی جو بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ساتھ ملتے ہیں، طاقتیں ملتی ہیں اور انسان کے لیے مفید جو ہے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہدایت معدوم ہو جاتی ہے، یعنی انبیاء کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کب آتے ہیں کہ جب وہ ہدایت زمین پر موجود نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے وہ ہدایت جو ہے دوبارہ جاری کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے خاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بنیاد پر کیا ہے؟ وہ ہدایت معدوم نہیں ہوتی اب، لیکن ایسے ادوار گزرے دنیا میں کہ جب وہ ہدایت ختم ہو گئی، یعنی موجود نہ رہی، اللہ نے رسول بھیج دیا، نبی بھیج دیا، اور پھر سے جو ہے اس کو تازہ کر دیا، یعنی وہ چیزیں ٹھیک کر دی گئیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبوت کا جو معاملہ ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک رحمت ہے، یعنی دنیا کے لیے کسی رسول کا آ جانا ظاہر سی بات ایک رحمت کا سبب ہے، اور اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات پھر یہ ہوتے ہیں کہ جب جیسے انسانیت مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے زمین مردہ پڑی تھی ایسی انسانیت مردہ پڑی تھی۔ عرب کا کیا حال تھا؟ اگر ہم صرف اسی مثال کو اپنے سامنے رکھیں کہ مکے میں جو صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، مکہ بھی اور پورا عرب بھی آپ کے سامنے، یعنی وہاں کوئی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہاں سے کوئی امید، یعنی کسی بہتری کی، کسی بھلائی کی، بلکہ زندگی اجیرن تھی، یعنی جو صورتحال عام طور پر تھی، ٹھیک ہے جیسے رہ رہے تھے وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن قبائلی نظام ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چھاپا مارتا ہے، آزاد کو غلام بنا لیتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بات آتی ہے آپ کے سامنے؟ یعنی کیا غلام تھے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غلام ہی تھے، لیکن اصلا غلام تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندان پہ، قبیلے پہ جو ہے وہاں پر چھاپا مارا اور اٹھا کر لے گئے اور غلام بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ تو ایک عام بات تھی، یعنی ایک آپ کو ایک واقعہ سامنے آتا ہے، بہت سارے واقعہ اس طرح کے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ظلم تھا اور کمزور کو جو ہے طاقتور کھا جاتا اور جو سارے معاملات۔ لیکن نبوت کے آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور آپ کی تعلیمات کے وہاں پر آنے اور اسے قبول کرنے کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ عرب کی کیا صورت بن گئی، کیا حالات تبدیل ہو گئے، کیا کیفیت ہو گئی، یعنی جو زمین یعنی مردہ پڑی تھی، انسانیت جو مردہ پڑی تھی، تو وہاں کیا ہو گیا؟ اب اخلاق و روحانیت کے جو اثرات وہاں پر ہوئے وہ اسی اعتبار سے کہ فضائل اور اس کے ساری چیزیں جو ہیں گلزار لہلانے لگے، یعنی کیا کیفیت بن گئی، اور وہاں سے جو کچھ پھوٹا پھر پوری دنیا کو اس نے سیراب کیا، یعنی صرف عرب تک کی بات نہیں رہی بلکہ پوری دنیا تک اس کے اثرات پھیلے، اس کے نتائج دنیا نے دیکھے اور کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زمین پر فضل فرماتے ہیں تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات و نتائج لوگوں کے لیے خیر، جیسے بارش لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایسے ہی یہ نبوت کی بارش جو ہے یہ بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ روحانی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، یعنی جو اس کے جو نظام اسلامی قائم ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں وہ سامنے ہمارے، اور آج بھی چونکہ یہ دعوت موجود ہے، یہ دعوت آج بھی موجود ہے، یہ دین آج بھی موجود ہے، یعنی وہ پوری کی پورا جو اللہ نے نظام دیا سارا کا سارا نبوت کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا اثرات ہے وہ آج بھی موجود ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت موجود ہے، لہذا آج بھی دنیا اگر اس طرف آ جائے تو اس کے اثرات و نتائج وہی اس کے حق میں نکلیں گے جو کل اس پر اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں نکلے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جب بارش کا ذکر نبوت کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ مردہ انسانیت کو دوبارہ زندگی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر ایسے انسان کہ جو کل تک جو ہے کہیے کہ کفر کی خدمت میں لگے ہوئے تھے یا ان کے کردار جیسے تھے،
اب بالکل ایک نئے سرے سے وہ انسان سامنے آتے ہیں، اب ان کی کیفیات جو ہے بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے اپنے یعنی تاریخ کے اندر یہ سارے سبق ہمارے لیے موجود ہیں. تو آج بھی یہ سارے کام جو ہے اسی انداز سے ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. یہ ایک تو اسی کی بات تھی کہ بارش برسنے کے بعد فصلیں تیار ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہوا بھیج دیں جس میں سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی یہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے. تو اس اعتبار سے کیا کرتے رہ جاتے ہیں؟ کفر کرنے لگتے ہیں، نہیں اللہ پر الزام رکھنے لگتے ہیں، اللہ کو کوسنے لگتے ہیں کہ کیسی مصیبتیں ہم پر آ گئی ہیں، کیسی مصیبتیں ڈال رکھی ہیں. حالانکہ جب اللہ نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کرنے کے بجائے اس کی ناقدری کی، یعنی شکر اس کی قدر نہیں کی. یہی بات نبوت کے حوالے سے بھی ہے، یہ بات اس حوالے سے بھی ہے کہ جب اللہ نیک لوگوں کو ان کے سامنے لے کر آتا ہے، جب وہ لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ ان کی قدر نہیں کرتے تو اللہ پھر ایسے لوگ ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو ان پر جبر کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. اب آپ جو ہے واویلا کرنے لگتے ہیں، اب کہتے ہیں کیسا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک صفت لوگوں کے لیے یعنی ان کی قیادت کے طور پر بھیج دیتے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. یعنی ان کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے فائدے کے ہوتے ہیں. لیکن جب لوگ ان کی نیکی کو ان کی کمزوری سمجھ کر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اور جو معاملات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ جبر کی حکمرانی جب آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر واویلا کرنے لگتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ جیسے پیچھے والی آیت میں تھا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو اپنے اندر کے بہتر آدمی کو جو ہے اس طرح سے رکھنا اور اس کو سامنے لانا اور یہ سب کرنا، یہ بھی اس کا ایک ضمنی پہلو ہے. ضمنی پہلو کے طور پر یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے اس کی قدر کرنا. لیکن جب قدر نہیں کرتے، ہم نے اپنی تاریخ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی اور چیزیں سامنے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر جو یہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی پھر اللہ کے اوپر الزام رکھ رہے ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں. یہاں بہروں سے مراد کیا ہے؟ وہی جنہوں نے اپنے کان بند کر رکھے، حق کی بات سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے ان کی. یا جو مردوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مردوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے سینے ان کے ضمیر کے مدفن ہیں، ان کے اندر اخلاقی زندگی باقی نہیں رہی ہے، جن کو بندگی نفس اور ضد اور ہٹ درمی نے اس صلاحیت کا خاتمہ کر دیا کہ اب وہ کوئی صحیح بات سن سکیں. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کفر کرنے والے جو لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت سب ان کے سامنے تھی، صحابہ کرام کا پورا ان کی زندگی سامنے تھی، لیکن یہ سب چیزیں ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی، یعنی کوئی اس سے سبق نہیں لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کام اپنی جگہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جن کے سینے ان کے ضمیر کے مدفن ہیں، آپ انہیں اندھوں کو جو ہے آپ نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا کام تو یہی ہے کہ جو سننا چاہے اسے سنائیں. یعنی یہ زبردستی سنانا اور لوگوں کو اندھوں کو راہ دکھاتے رہنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آگے کہا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یہ دعوت کا اسلوب ہے، طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے. بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی اس طرف آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک اپنی جگہ پر اگر لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کبھی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آدمی جو بات نہیں سنتا اس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ اب یہ مردہ ہو چکا، اس کا ضمیر مر گیا اور اب یہ بہرا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ واقعی کس کا ضمیر مر چکا ہے اور ابھی کس آدمی کے اندر زندگی کی حرارت موجود ہے.
اور اسے محنت کر کے اس کو جو ہے دوبارہ سے تازہ تر و تازہ کیا جا سکتا ہے، اسے اس چنگاری کو پھر سے شعلہ جوالہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں ابھی زندگی ہے اور کہاں زندگی ختم ہو گئی ہے. لہٰذا اگر نہیں کام ہوتا تو پرواہ مت کرو اور لگے رہو، اس لیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ابھی زندگی کا شرارہ موجود ہو. اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام جاری رکھا، یعنی اس بنیاد پر آپ نے کام چھوڑا نہیں، کسی آدمی کو نظر انداز نہیں کر دیا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو آپ کی دعوت سن کر بعد میں ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو نہیں ایمان لائے، یعنی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ، یعنی یہ لوگ نہیں لائے. ان کا معاملہ یہ رہا. ابو سفیان ایمان لے آئے، یعنی بات ہمارے سامنے. چلیے ان کی بات بھی فتح مکہ کے موقع پر آتی ہے سامنے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کب ایمان لائے ہیں؟ یعنی حضرت حبشہ کے بعد ایمان لا رہے ہیں، یعنی یہ صورت حال ہے، اس کے بعد ایمان لائے ہیں. یعنی کتنے سال گزرے، 4-5 سال کا زمانہ یہ جو گزرا ہے، اس کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، سب چیزیں، کہ بعد نہیں ایمان لائے. اللہ ظاہر کہ ان کے اندر جو ہے ایمان کی زندگی موجود تھی، اور اس نے ان کو جوڑا. یعنی ان کے ایمان لانے کے واقعات جب پڑھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر اثر اس کا ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اتنا قوی نہیں ہے، اور جب ان کے اس ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. اللہ نے جو زندگی پھیری ہے تو وہ پہلے سے بیج پڑا ہوا تھا. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کب ایمان لائے ہیں؟ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. صلح حدیبیہ یعنی مکے کا سارا زمانہ گزر گیا، مدینے کے اندر آنے کے بعد بھی 6 سال گزر گئے، اس کے بعد ایمان لائے. یعنی یہ صورت حال ہے. تو اس اعتبار سے کون کب ایمان لائے ہم نہیں جانتے ہیں. تو ہمارا کام کرتے رہنا، کرتے چلے جانا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جو لوگ بات نہیں سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اگر نہیں سنو گے تو بالآخر کیا یہ مردنی تمہارے اوپر چھا جائے گی، اور پھر تم سے یہ توفیق سلب کر لی جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. اور لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ داعی اللہ کے لیے کہ وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انسان کو اب اس کی اپنی جسمانی حالت جو ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اب اسے پھر توجہ دلاتے ہیں. اللہ کی قدرت کی بات ہے. یعنی انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. یعنی کس طرح سے ایک بچہ جو نومولود ہے اس کے اندر کتنا ضعف ہے. یعنی وہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام نہ کر رکھا ہو، یعنی ماں کے دل میں وہ محبت نہ ڈالی ہو، ممتا، اور باپ کے اندر وہ شفقت نہ رکھی ہو، تو اس کے لیے جینا ممکن نہیں ہے. یعنی وہ اس طرح اس ضعف کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کیسا کڑیل جوان بن کر سامنے آتا ہے. یعنی پھر کیسے آگے بڑھتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، پھر کیسی اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، کیا کچھ بن جاتا ہے. قوت بخشی، پھر اس کے بعد پھر تمہیں ضعیف کر دیا، بوڑھا کر دیا. یعنی اب یہ نہیں کہ طاقت میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، بلکہ ایک وقت ہے، ایک اس کا عروج ہے، اور اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. پھر تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ کا نظام ہے یہ. اگر یہ جو اس نے بنایا ہے اسی اعتبار سے انسان کے لیے کہ یہی سب کچھ ہے، عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طرح سے زندگی، اس کے بعد موت ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی. وہاں کا معاملہ ہے، اور پھر وہاں یہ کیفیت نہیں ہے. وہاں انسان کا معاملہ ضعیف و بوڑھے کا نہیں ہے، یہ دنیا کا ہی نظام ہے. تو دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ ضعف کو طاقت میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر طاقت کو پھر ضعف میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کے اندر کیا چیز ہمارے لیے سبق بھی ہے. یعنی یہ تو انسان کی مثال ہے یہ، لیکن یہ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. پھر اسی طرح سے آج اس کی گڈی چڑھی ہوئی، کہتے ہیں نا گڈی چڑھی اس کی، کل اس کی چڑھی ہوئی. یعنی پتہ چلا وہ کہاں پہنچ گیا، وہ کہاں چلا گیا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں دنوں کو، ایام کو، یہ سب چیزیں جو ہیں کبھی یہ کبھی وہ، تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک قوم ہے تو بس وہی ہے.
بلکہ یہ معاملات اسی اعتبار سے ہیں کہ جب اس کا پیمانہ بڑھتا ہے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہے، تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. تو دیکھ لیں، خود اپنی حالت کو دیکھ لیں، کیا تھے، کیا بنے، اور پھر کیا کس طرف سفر جاری ہے. پھر کس طرف سفر جاری ہے. ایک وقت ہوتا ہے قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر کیا چیز بن جاتا ہے کہ سب کچھ خود ہی ہے. وہ والدین جنہوں نے پالا پوسا سب، اب وہ کیا ہے، اب وہ گویا کہیے کہ اب بے اثر وہ ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا یہ بھی بے اثر ہو جائے گا. انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید نہیں ہوگا، تو یہ کام اس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بتا دیا کہ پھر ضعیف و بوڑھا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے کہ کڑیل جوان کو، جس کی جوانی بڑی زبردست ہو، پھر اسے اس طرح سے زندگی بسر کر یعنی دکھا دے، نمونہ عبرت بنا کر رکھ دے گا، کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ کا انتظام بتا دیا کہ ضعیف و بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ان چیزوں سے ایک طرف یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، پھر وہی نتیجہ بھی جس کو عرض کیا تھا کہ آدمی اپنے عروج کو دائمی نہ سمجھے، ایک دن زوال بھی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے. یعنی دنیا میں ایک آدمی جب اس کی موت آتی ہے، اب حشر کب ہوگا، کب اٹھایا جائے گا، تو اس کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کا خیال یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد سے لے کر اور اٹھانے تک، یعنی اب جو حشر کے دن اٹھے تو لگے گا ایسا گویا بس گھڑی بھر کی بات تھی. ابھی تو فلاں جگہ پر میں یوں تھا اور یہ حادثہ ہوا اچانک، اب پتہ نہیں پھر کیا میرے ساتھ ہوا اور اب میں یہاں پر اٹھ گیا. یعنی یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جن کا ایمان نہیں ہے. لیکن جن کا ایمان ہے ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے، یہ بات تو ان کی ہو گئی جو نہیں مانتے تھے. فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. یعنی جس کا ایمان ہی نہیں تھا اس کے لیے تو یہ ایک اچانک بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ عالم کیا ہے. لیکن جنہیں معلوم ہے، جنہیں پتہ ہے، تو ان کے لیے کیا چیز ہے، یہ کوئی انوکھی اچھوتی اچانک ایسی چیز نہیں، بلکہ اندازہ ہے، پتہ ہے. یہ تو ایک مومن جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس وقت بھی اسے معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی اسے اس وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، یعنی برزخ کے معاملات ہیں، تو پھر جب وہ وہاں اٹھایا جائے گا تو اسے پتہ ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ تو وہی روز حشر ہے، یہ تم مانتے نہیں تھے، لیکن یہ وہی آج اس دن تک تم اتنا طویل زمانہ تم نے گزارا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. یہ وہ دن حشر کا دن، یعنی جس دن جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس اعتبار سے ان کے سامنے ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کہ یہ وہ دن ہے جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نفع نہیں دے گی. یعنی اس دن کی معذرت کا وقت کب ہے، اس دنیا کے اندر. اس دنیا میں معذرت آدمی کر لے، اپنی معذرت کا سامان کر لے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح پر لگ جائے تو معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جو اس دن معذرت کی بات کرے تو اب کوئی معذرت کا معاملہ نہیں ہے، اب کوئی معذرت کی بات نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار کھول کے بیان کر دی ہے کہ موت سے قبل ہی انسان کے لیے اس بات کا موقع ہے کہ وہ اپنی معذرت کا سامان کرے. ورنہ وہاں کیا ہے، تو پھر سورہ مائدہ میں وہاں پر ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ آج تو سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. اور یہاں کیا بات ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ظالموں کے لیے معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی. تو یہ اللہ اس دن کی کیفیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور پھر وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ان سے یہ چاہا جائے گا، اب یہ چاہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کریں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یعنی وہ یہ نہیں چاہے جائیں گے ان کے لیے کہ وہ اب جو اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں.
یہ کام تو دنیا میں ہے، دنیا میں ہے کہ دنیا ہی میں یہ بات اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ توبہ اور ایمان اور عمل صالح کے جو ذریعے ہیں جن سے اللہ کو یعنی رجوع کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، وہ مواقع ختم ہو گئے دنیا کے اندر۔ تو دنیا ہی میں انسان کے لیے موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کا انتظام کرے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس وہ دن ہوگا اس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، تم غلط ہو، یعنی کبھی بات آپ کی تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہ رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرط یہ کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو پڑھے، اور جو لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، انہیں یہ کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسی طرح کرنا چاہیے کہ قرآن کو جو ہے دلیل بنائیں، قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں۔ یعنی اس قرآن کے بارے میں آگے آئے گی بات ہمارے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد ایسی کون سی بات ہے اس پر یہ مان لائیں گے؟ یعنی قرآن جہاں موجود ہے اس کے پاس، اور پھر اس کے لیے مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں حجت تمام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، دلائل دیے، خود بھی سمجھے، اس چیز سے سمجھائیں۔ لیکن جو لوگ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ تم خواہ کوئی نشانی لیا، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرنے والے وہ کیا کہیں گے؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم ہی غلط ہو۔ تو جو قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور چیز کو بھی نہیں مان سکتا۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی، آپ اپنا کام کیے جائیے، جہاں تک دعوت کا معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پر جاری ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی دعوت کا اسلوب نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے بات مکمل طور پر بتائی گئی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کی بتائی ہے کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، تو انکار کرنے کی بات وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی بڑا علم ہے، یا ان کے پاس کوئی مدلل بات ہے کہ کہیں یہ بات اس لیے غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اس لیے غلط ہے، اس دلیل کی بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، علم ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ پھر کیا چیز ہے؟ یہ تو آباء و اجداد کی پیروی ہے، یہی کہتے ہیں ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا ہے، سب لوگ غلط تھے، ایک آپ ہی عقل مند ہیں یہاں پر آ گئے، سارے لوگ سب کچھ یہ، یعنی یہی باتیں ہیں جو کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتے پھر ان کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، اے نبی صبر کرو، اے نبی فصبر، اے نبی صبر کرو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ آخری آیت ہے سورہ روم کی، اس میں جو بات اللہ رب العالمین نے کہی، لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، لوگ بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہو رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں۔ اب تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اپنے راستے پر جمع رہنا اور اپنے کام پر لگے رہنا، یعنی یہ کام جو ہے تمہیں کرتے رہنا، تمہیں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، چاہے لوگ کتنا ہی مخالفت کریں، چاہے کوئی معاملات مشکلات کتنی پیدا کر دی جائے، تمہیں اپنے راستے پر اپنا کام لگے بندے طریقے سے کرتے چلے جانا ہے۔ یہ کام آپ کر بھی رہے تھے، تو کیا بتایا؟ پہلی بات ان وعد اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اپنے وقت پر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ جتنے وعدے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ دیکھیے یہ قرآن کی حقانیت بھی ہے، اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان وعدوں پر ایمان لائیں، یعنی اس اعتبار سے کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کیے،
ایک وعدہ ایسا نہیں ہے کہ جو پورا نہ ہوا. یعنی ایسے ایسے حالات کے اندر وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جو کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جال حق وزہق الباطل, حق آ گیا باطل چلا گیا, ان الباطل کان زہوقا, اب باطل تو جانے کے لیے, مٹ جانے کے لیے. حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہے کہ مکے میں رہنا دوبر کر دیا ہے اور مکے کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے. یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ہے نا یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس وقت نازل ہوئی ہے اور معراج سے واپس آئے اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں, بس یہ تو بجائے اس کے کہ یہ تو حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق آ گیا. یہ تو اللہ جانتا ہے نا, جو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے سارا منصوبہ 8 سال 9 سال کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہے بالکل سامنے آ رہی ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور یہی آپ کی زبان پر آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بتوں کو گراتے جاتے ہیں, بیت اللہ کے اندر سے نکالتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. تو یہ باتیں اگر اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے اندر ایک بات یہ صورت نازل ہو رہی, آیت نازل ہو رہی ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو. غالب ہے, کوئی ان کو مغلوب کرنے والا نہیں تھا اس وقت میں. لا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا لا یستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے, تو عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی وہ چیزیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سامنے آ رہی ہیں یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے, یعنی وہ ساری فتوحات حاصل ہو رہی ہیں. کہہ دیا کہ کسرہ کنگن جو ہے یہ ان کے ہاتھوں میں, تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ کسرہ کنگن ان کے ہاتھ. یعنی ایک چیز ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی سوچے یہ والی بات تو ذرا رہ گئی ہے, کچھ ایک ایک وعدہ پورا کیا ہے. تو یہ یہاں تو بات ہو رہی ہے ابھی تو صورتحال وہ ہے کہ جہاں دور دور تک نشانات نہیں ہیں. یقیناً ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وعدہ کیا تھا کہ اللہ مومنوں کی مدد کرے گا, اللہ ان کی نصرت کرے گا اور اللہ انہیں عذاب دے گا, ان کو سزا دے گا جو لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ سارے وعدے جتنے بھی تھے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور پھر جو بات ہدایت ہے وہ ہدایت یہ ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. ہلکا نہ پانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں بڑے مضبوط, یعنی اس اعتبار سے انہیں ہلایا نہیں جا سکتا, انہیں دبایا نہیں جا سکتا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے موقف پر اس طرح سے قائم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ انہیں لالچ سے ہٹایا جا سکتا ہے, نہ انہیں خوف سے جو ہے کہ اس کام سے ختم جو ہے پیچھے کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی جبر جو ہے وہ ان کو ان کے راستے سے ہٹا سکتا ہے. یعنی جو کچھ بھی کر لیا جائے یہ اپنے کام پر, اپنے موقف پر, اپنی بات پر, اپنے راستے پر اس طرح چل رہے ہیں اس اعتبار سے کہ کہیں نہ کوئی مروبیت ہے, نہ کہیں کسی قسم کا کوئی دباؤ کا کوئی سے اس کے اثرات ہیں, نہ ان کی ہمتیں پست ہوتی ہیں, نہ ان کے حوصلے ختم ہوتے ہیں, نہ یہ نا امید ہوتے ہیں. یعنی صورتحال کیا ہے؟ ایسے حالات جس کے اندر ایسی کیفیات ہیں کہ زندہ رہنا مشکل کر دیا, سانس لینا دوبارہ بنا دیا گیا, لیکن وہاں کیا ہے اپنے کام پہ لگے ہوئے, اس طریقے سے لگے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی طاقت تھی. تو کیا ہرگز ہلکا نہ پائیں. تو اسی اعتبار سے ہے کہ چاہے کتنے ہی طوفان اٹھا دیے جائیں, کتنے تانے, تضحیک, تمسخر, جو کچھ بھی کیا جائے, کتنا ہی استہزاء ہو, تمہیں پست ہمت نہیں ہونا ہے. تمہیں اپنی ہمت, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے, اپنے کام پر لگے رہنا ہے. کسی کی دھمکی, طاقت کے مظاہرے, ظلم و ستم یہ سب آئیں گے چلے جائیں گے, تمہیں اب ڈٹے رہنا ہے. تو یہ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ تمہیں ہلکا نہ پائیں کسی معاملے میں دب کر. ایسے حالات چلو کوئی مصالحت ہی کر لیتے ہیں, چلو کچھ لو دو پر راضی ہو, یہ تو کر لگے ہوئے تھے. مشرکین تھے, مشرکین ہی کہتے تھے کہ بھائی کچھ مصالحت کر لو, کچھ ہم تمہاری مان لیں, کچھ تم ہماری مان لو. یعنی یہ وہ کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی کہ اس میں یہ بات کہہ دی کہ اب حق لا شریک ہے, یعنی اس معاملے میں کہ کوئی سمجھوتا اس معاملے میں اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا, اس معاملے میں نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی بات ہے, اللہ کی دعوت ہے اور جو اس کا پیغام ہے وہ بلا کم و کاست بیان کیا جائے گا اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری سیرت سے, اپنے پورے طرز عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا, اپنے کریکٹر سے, اپنے دعوت کے سارے اسلوب سے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ان کی تیاری ہے، اس اعتبار سے کہ کہیں بھی ان کے معاملے میں کہ بھئی یہاں پر یہ اس موقع پر ہلکے پڑ گئے، بلکہ ہر جگہ وہ بھاری رہے، وہ پتھر جسے ہلایا نہ جا سکا، جس میدان میں زور آزمائی کی انہیں طاقتور ہی پایا۔ یعنی اس میں کسی بھی معاملے میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کہ کسی بھی جگہ پر وہ غالب ہو گئے ہوں، بلکہ کردار کے معاملے میں بھی جو انقلاب ہے وہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ اگر جب میدان مقابلہ آ گیا تو وہاں بھی جو صورتحال ہے وہ بھی ہے، جب کسی بھی بلاغت کے اور سارے معاملات ہیں دعوت کے، وہاں بھی جو چیز ہے، تو ہر معاملے میں تو یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے، یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے ہے کہ ان کے وہ حق کا علم لے کر کھڑے ہیں۔ یعنی بنیادی بات کس بنیاد پر کیا چیز ہے جو انسان کو ہلکا نہیں ہونے دیتی؟ وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کی وہ حیثیت ہے، وہ اس کا وہ سرمایہ ہے جو سامنے والے کے پاس نہیں ہے۔ یہ حق پر ہے اور اللہ اس کی پشت پر ہے، یہ اللہ کا ساتھی ہے، اور ساتھ اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں یہ ہر حال میں ایک بہترین مستقبل اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اپنی ذمہ داری پوری کریں، باقی سب تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق